بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی رات لیلۃ القدر، جس کو 27ویں شب کے نام سے عام طور پر مانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے اور مشہور کیا جاتا ہے۔ ہر عامل اور کامل نے، عامل کامل سے مراد یہ کوئی عملیات وغیرہ کا کام کرنے والے مراد نہیں، جو اپنے ایمان میں کامل ہے، جو شریعت میں کامل ہے، جو طریقت میں کامل ہے۔ شریعت کی کوئی ذرا سی بات بھی اور طریقت کی معمولی سی بات بھی اس کے ذہن سے، اس کے دل سے، اس کے خیال سے نکلتی نہیں ہے۔ ان عامل اور کامل لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ان کو اللہ کی طرف سے کشف ہوا، الہام ہوا، وہ رات مقرر کر دی۔ رات 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 29ویں ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ارشاد فرما رہے تھے، بالکل یہ رات اور یہ نام آپ کی نوک زباں تھا، بتلانے ہی والے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں دو آدمیوں کا صرف 1 درم، 1 روپے کی خاطر لین دین کے موضوع پر تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اور تنازع بھی، لین دین کا تقاضا بھی اس آدمی نے کیا جس کے باغ کے اندر کھجوروں اور انگوروں کے باغات تھے۔ اس کے باغ پہ اندر پرندہ داخل ہو جاتا تو اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، راستہ نہیں ملتا، اتنا گنا کھجوروں اور انگوروں کے باغات تھے۔ اس نے 1 روپے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ان کے درمیان صلح فرمائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ آپ نے فرمایا التمسوا، پھر تلاش کرو۔ وہ تلاش کے سلسلے میں آج لوگ 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، یعنی ان 5 راتوں میں وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور اگر بحکم خدا یہ مسئلہ، یہ معاملہ پیش نہ آتا تو لوگ صرف اس 1 رات کی تلاش میں ہوتے، اس 1 رات کی تلاش میں ہوتے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات عبادت کے لحاظ سے۔ اور جس نے ایک ہی رات کی عبادت کر لی، گویا کہ 84-85 سال کی عمر کی اس نے عبادت کر لی۔ اور اوپر سے ہماری پاکستانی رویت ہلال کا کیا ہو، یہ فیضان جاری رہے کہ اس کو چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا رمضان کا، اور عید کے چاند کے معاملے پر ہی ان کا تنازع ہوتا ہے۔ باقی پورے 9 مہینے یعنی چھوٹی عید، بڑی عید اور رمضان، اسی میں تنازع ہوتا ہے۔ باقی چاند نظر آئے یا نہ آئے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس رات میں جو آج لیلۃ القدر کے، اور اس میں لیلۃ القدر کے 3 جگہ ارشاد فرمایا، 3 جگہ۔ اور قدر، لیلۃ القدر کے الفاظ کو، حروف کو ملا کر اگر دیکھا جائے 27 کا عدد ہی بنتا ہے۔ جو علم الاعداد والوں کا ایک خاصہ ہے، وہ حروف کو جوڑ کر، الفاظ کو جوڑ کر، عدد کو جوڑ کر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ اس میں آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کیجیے۔ اس میں اگر رب تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کر لی، مستجاب دعوات ہونے کی دعا کر لی، تو آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آج کی رات کے حوالے سے آپ نے یوٹیوب پہ بڑے بڑے
بڑے بڑے وظائف دیکھے ہوں گے، برکت کی تھیلی بنانے کا، بوریاں بھر بھر کے پیسے لانے کا، فرشتوں کو آنے کا، اور گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہ ملنے کا، بے شمار ہے پیسے وظیفے۔ جا کے ان کے گھروں میں دیکھیں کہ کس جگہ آ کے فرشتوں نے بوریاں رکھی ہیں۔ آپ کے گھر میں کہاں ایک درہم یا ایک پیسہ اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ وہ کون سی برکت والی تھیلی ہے جو تو نے اس رات کو بنا لی اور پھر خرچ کرتا گیا؟ کہ بندو، اللہ جب تمہیں بخش دے، جب تمہاری مغفرت کر دے، جب تم اس کے مقرب بن جاؤ، جب اس کے تم اتنے قریب ہو جاؤ، تو تمہاری تو یہ حاجات ہی ختم ہو جائیں، تمہارا تو یہ مانگنا ہی ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے وہ جل کر کوئلہ کباب بن جاتا ہے، اس کو تو باقی چیزوں کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ اور جس نے اللہ کا قرب چاہا ہو، دیکھ لے ان مجذوبوں کو، ان اولیاء اللہ کو جن نے دنیا سے منہ پھیر کر بادشاہت کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، حضرت ابراہیم بن ادم جن نے بادشاہت کو چھوڑ کر ایک دریا کے کنارے جا کے کیا کر لیا، ڈیرا لگا لیا۔ وہ ان کے ہاتھ سے وہ سلائی کی سوئی گر گئی تو وہ مچھلیاں، وہ فرشتے، وہ معقولات، سونے کی، چاندی کی، ہر قسم کی میٹل کی سوئیاں لے لے کے انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری سوئی صرف وہ لوہے کی سوئی ہے، یہ سونے چاندی کی مجھے نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج کسی بادشاہ کو دریا کنارے جا کر بٹھا دینا، مچھلیوں سے کہے یا کوئی بھی ایسی بات کرے، تو اس لیے جب قرب ملتا ہے، قرب اللہ کا ملتا ہے، تو اس قرب کی وجہ سے اللہ کا وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے، اور جب مقبولیت ہوتی ہے، قربیت اس کو ملتی ہے، تو اس کی زبان سے سوائے اس کے قرب کے اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے، سوائے اس کے دیدار کے اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ہم بوریاں بھر بھر کے نوٹوں کی رکھیں، فرشتے آئیں گے، سورہ اخلاص کو یوں ایسے طریقے سے پڑھو، سورہ کوثر کو یوں ایسے طریقے سے پڑھو، ان صورتوں کے فوائد اور ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم اٹل حقیقت، لیکن یہ صورتیں صرف پیسے لانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، کیا معنی ہے اس کا؟ فصلی لربک وانحر۔ پہلی آیت سے مطلب ہم سمجھ بھی لیں، باقی ساری تفاسیر کو چھوڑ کر ہم سمجھ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی۔ تو عطا جب ہو گئی تو آگے کے جو آیت ہے فصلی لربک وانحر، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کون کتنی نماز کرتا ہے اور پھر کتنی قربانی کرتا ہے؟ قربانی کا نام صرف وہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے، پھر سب کچھ قربان کر دو، پھر پیسہ جمع کر کے رکھنے کی بات نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں کوئی اتنا بڑا صوفی، بزرگ، نیک، پرہیزگار نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عقائد کو، نظریات کو خراب نہ کریں۔ جو رب نے تمہارے مقدر میں رزق، روزی، عزت، احترام، ذلت، خواری لکھا ہوگا، وہ تمہیں پانچ کے ہی رہے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں آ کر چار چیزوں کو لکھ کے چلا جاتا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسباب ہیں، پھر ذرائع ہیں، پھر مانگتے رہو، طلب کرتے رہو، جستجو کرتے رہو، تلاش کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ جس طرح اس رات کو ڈھونڈیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التمسوا، تلاش کرو، پھر تلاش کرتے پھرو، اپنے دل میں ایک طلب رکھو، ایک چاہت رکھو، ایک حب رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ
درجہ قبولیت عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی محنتوں کو، آپ کی کوششوں کو۔